ایران رشیا کو بیلسٹک میزائل دے رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران سے روس کو بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے ایران سے رشیا کو بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ کو روس کے لیے ایران سے بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی کے شواہد ملے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جان کربی نے روس کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی بنیادی دفاعی صنعت جو ہے وہ آج کل یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے۔ انہیں ترقی کی رفتار کے مطابق ڈالنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران کے حوالے سے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کی میزبانی اور حمایت کا سلسلہ امریکہ اور یورپ بند کرے۔ ایران مغربی ممالک کو آئینہ دکھانے کی طاقت رکھتا ہے، ایسا کہنا ہے لگاتار ایران کی جانب سے۔ ایران کی جو ڈیفنس کمپنیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل لگاتار ایران کے اندر آ کر تباہی مچا رہا ہے، احتجاجیوں کو بڑکاوا دے رہا ہے، اور بہت سارے اپنے ایجنٹ جو ہیں ایران کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب ایران نے ان ایجنٹوں کو گرفتار کر کے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی ان کو پھانسیاں دینا شروع کر دی ہے۔ اب یورپ والے جو ہیں وہ کھلبلی بچی ہوئی ہے ان کے اندر کہ ایران تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تب ہوتی ہے جب عام شہریوں کو مارا جاتا ہے۔ اب اگر دہشت گرد اور جو وہ ایجنٹ جو ملک کے اندر بربادی کر رہے ہو، اگر ان کو قتل کرنا ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے تو یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے۔ خیر، امریکہ اور اسرائیل کی چیخیں کس طریقے سے باہر نکل کر سامنے آ رہی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، ایران کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تہران نے حالیہ بلوں کے دوران انتہائی صبر و ضبط اور بردباری سے کام لیا، اور مغربی ممالک کے برخلاف جو پرامن مظاہرین کو بدنام اور انہیں سختی سے کچل دیتے ہیں، ایران نے بلاؤں کے خلاف مناسب اور معیاری طریقہ کار اپنایا۔ جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ ایران کے اندر بربادی کر رہے ہیں، اس کے خلاف بڑا ایکشن ہونا چاہیے۔ ایران کی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ دشمن مت سمجھے کہ دشمن کے ٹھکانے جو ہیں وہ ایران کی پہنچ سے دور ہیں، ایران کسی وقت بھی ان کو برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خبر آنے کے بعد امریکہ نے اپنی جو ڈیفنس ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ٹائٹ کرنے کا اعلان کیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے اندر ابھی بھی سیکیورٹی غیر مستحکم ہے۔ لگاتار ایران کے جو جنگجو ہیں وہ اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسرائیل کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہاں پر پے در پے حملے جاری ہیں۔ اسی بیچ حماس کا بیان آیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے بھرپور تیار ہے، ہم نے تیاری کر رکھی ہے۔ اور دوسری جانب ایران نے ایک نیا جو ہے وہ جنگجوؤں کا گروپ بنایا ہے جس کا نام ارینل الاسود ہے۔ اس کی مدد سے وہ کافی اٹیکس کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل بالکل گھٹنوں پر آ گیا ہے۔